اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ہمارے درس حدیث کا آج 34واں درس ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں جنت ملتی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں پھر جہنم ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرمائے، اللہ پاک ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے اولاد کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حملتہ امہ کرہا، حالت حمل میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تکلیف اٹھاتی ہے ماں۔ ووضعتہ کرہا، پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بھی ماں کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ اے انسان میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور یہ دیکھ لو کہ جو بھی عمل کرتے ہو آپ نے ایک نہ ایک دن میرے پاس لوٹ کر آنا ہے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ عبادت کرو صرف ایک اللہ کی ذات کی، اور یہ کہ والدین کے ساتھ جا کر احسان کا برتاؤ کرو، اچھائی کا اور خدمت کا برتاؤ کرو۔ حالانکہ ساتھ اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہیں تو پھر بھی ان کی خدمت کریں، ہاں وہ دوسری بات ہے کہ ان کی تابعداری نہیں کرنی ہے۔ تابعداری وہیں پہ کرنی ہے کسی کی، خواہ بادشاہ ہے یا والدین ہے، جہاں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر والدین یا بادشاہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف حکم دے تو پھر صاف ان کو بتایا جائے گا کہ ہم تمہاری تابعداری اتباع نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت وہاں پر جا کر نہیں ہونی چاہیے جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ تو گوئے کہ قرآن میں جہاں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو وہیں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت جی میں نے اپنی امی کو، اپنی والدہ کو مونڈے پر اٹھایا اور ان کو حج کرایا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو دو جہانوں کے سردار نے بڑے اچھے انداز سے اسے سمجھایا، فرمایا کہ ماں نے آپ کو کتنے دنوں تک پیٹ میں اٹھا کر رکھا تھا؟ کہا کہ 9 مہینوں تک۔ کہا کہ بس میں سمجھ گیا کہ حج میں تو تقریباً 5-6 دنوں تک اس نے ماں کو اٹھایا تھا مونڈے پر، حج کے ارکان تو 5-6 دنوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والدہ نے آپ کو پیٹ میں کتنا اٹھایا ہے، کتنی دیر تک، کتنے مہینوں تک اٹھا کر رکھا تھا؟ کہا کہ 9 مہینے۔ کہا کہ میں سمجھ گیا کہ والدہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے، اس نے ماں باپ کے حقوق کا پوچھا، فرمایا ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے؟ ان کی خوشنودی میں جنت ہے اور ان کو ناراض کرنے میں کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھا، ماں باپ کی طرف نظر اٹھائی ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ، اس کو حج مقبول کا ثواب مل گیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا حضرت جی اگر ایک بیٹا ماں باپ کی طرف دن میں 70 مرتبہ دیکھتا ہے عقیدت و محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تو اللہ کی نبی صاحب نے فرمایا پھر اسے 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صاحب سے پوچھا کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا کہ حضرت جی اس کے بعد کون سا عمل افضل ترین عمل ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ پھر میں نے پوچھا حضرت جی اس کے بعد کون سا عمل سب سے پیارا ہے اللہ کو؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ رسول پاک صاحب نے ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور ممبر پہ جا کر کیا کہ جب آپ اوپر بیٹھنا چاہتے تھے
تو جب پہلی سیڑھی پر جا کر کیا کہ آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر آپ نے پاؤں رکھا پھر فرمایا کہ آمین. پھر جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین. تو صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتہ میرے سامنے کھڑا تھا جبریل علیہ السلام، کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان شریف ملا اور اللہ سے اس نے جنت حاصل نہیں کی، مغفرت کے اسباب اس نے پیدا نہیں کیے. تو جبریل نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے. میں نے کہا کہ آمین. پھر کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو جا کر والدین مل گئے بڑھاپے میں اور والدین سے اس نے جنت نہیں لی، جنت حاصل نہیں کی، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. میں نے کہا کہ آمین. اور تیسرا ہے کہ پھر جب میں ممبر پر بیٹھ گیا پھر فرشتے نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا مبارک نام محمد الرسول اللہ سب کا نام ذکر ہو جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علی النبی امی نہ پڑھے، کوئی بھی درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو جائے. تو رسول پاک ہم نے اس پر آمین پڑھی. لیکن بد دعا دینے والے جبریل علیہ السلام ہے اور آمین کہنے والے رسول پاک ہیں. درود شریف کے تو بڑے صیغے ہیں، بڑے الفاظ ہیں. سب سے بہتر درود شریف وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور شیخ الحدیث صاحب زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ والے بزرگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے مختصر درود شریف یہ ہے وصلی اللہ علی النبی الامی. یہ مختصر درود اگر انسان اس کو وظیفہ بنائے کہ مثلا 100 مرتبہ پڑھتا ہے 200 مرتبہ تو یہ مختصر درود اس کو وظیفہ بنائے یہ زیادہ پڑھا جاتا ہے. ذرا زبان پر یہ آسان آتا ہے، ہلکا لگتا ہے، تو اس کو انسان کیا ہے وہ صلی اللہ علی النبی الامی زیادہ پڑھ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے ساتھ ایک بڑی عمر کا آدمی دیکھا تو فرمایا کہ بیٹے یہ کون ہے؟ کہا کہ جی میرے والد محترم ہے. فرمایا کہ اس کا احترام کرو. ایک نمبر 2 اپنے والد محترم سے آگے مت چلو، اور نمبر 3 کہ اس کو نام کے ساتھ مت پکارو. یہ ادبی ہے. رسول پاک سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا جی میرے والدین ہیں ماں باپ، تو میری خدمت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں. پھر پوچھا کہ میرے والدین میں خدمت کا مستحق کون زیادہ ہے؟ کہا کہ تیری ماں. پھر پوچھا کہ اگر جی میرے والدین میں خدمت کا مستحق میرے لیے کون ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں. اب یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ خدمت میں ماں کو زیادہ حق حاصل ہے. مثلا دونوں بوڑھے ہیں، ماں باپ ہو، دونوں کو خدمت کی ضرورت ہے، تو پہلے ماں کی خدمت کرو، اس کے بعد باپ کی خدمت کرو. اور ادب و احترام میں حکم بجا لانے میں باپ کو جا کر کے ماں پر فضیلت حاصل ہے. اگر باپ بھی حکم دے ماں بھی حکم دے تو پہلے باپ کا حکم مانو، اس کی تعمیل کرو، اس کے بعد جا کر کے دوسرے نمبر پر ماں کے حکم کی تعمیل کرو. تو ادب میں باپ آگے ہے اور خدمت میں ماں آگے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کی بد دعا بھی لگتی ہے اور دعا بھی لگتی ہے. ایک تو والدین کی دعا بھی لگتی ہے اور بد دعا. نمبر 2 مظلوم کی بد دعا زیادہ لگتی ہے. اور نمبر 3 مسافر کی بد دعا. رسول پاک فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ پاک کے درمیان کوئی حجاب نہیں، براہ راست آپ سے مولا تک بد دعا پہنچتی ہے مظلوم کی. رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر والد کسی کا انتقال کر جائے، یعنی زندگی میں تو والد محترم کا والدین کا جا کر کیا ہے وہ احترام کرتا تھا، اب وہ والدین فوت ہو گئے تو فرمایا کہ والدین کے جو اٹھنے والے بیٹھنے والے لوگ تھے، یعنی ان کے ساتھی دوست و احباب، ان کا ادب کرو تو والدین کی روح آپ سے قبر میں جا کر خوش ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے رسول، اور تمام صحابہ میں اتباع سنت میں سب سے زیادہ ان کو شہرت حاصل تھی. ہر سنت پہ عمل کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کرنے والے صحابہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. تو حج عمرے پہ جا رہے تھے تو راستے میں جنگل میں ایک بدو کو دیکھا اور بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کی خدمت کی اور ان سے دعا لینے کی کوشش کی. تو کسی نے پوچھا حضرت جی آپ تو فاروق اعظم خلیفہ وقت کے صاحبزادے ہیں، جو خلیفہ تھے، اب تو خیر ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ کی تو بڑی شان ہے، تو آپ ایک سیدھے سادے ایک جنگلی ایک دیہاتی بدو کے ساتھ اتنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں. فرمایا مسکرائے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ میرے والد محترم دوست ہیں، اور میں نے رسول پاک سے سنا تھا کہ جو شخص قبر میں اپنے والد محترم خوش کرنا چاہے تو والد محترم کے دوست و احباب کی قدر کرنی چاہیے، اس سے خدمت کرنی چاہیے اور ان سے دعا لینے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ میرے والد محترم کے بڑے پیارے دوست تھے والد محترم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جب یہاں سے گزرتے تھے تو اس بوڑھے بدو سے ضرور ملتے تھے. تو میں اس لیے ان کی خدمت میں بیٹھا ہوں، ان کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں.
تاکہ میرے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روح مجھ سے خوش ہو جائے۔ اسلام کیا شان ہے اسلام کی کہ جا کر زندگی میں بھی والد محترم کی خدمت کرنا، ادب کرنا، ان سے دعا لینا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست احباب سے جا کر ملنا، ان کی خدمت کرنا، ادب کا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا، تو اس سے والد محترم روح خوش ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری شادی آخری عمر میں حضور نے فرمائی۔ تو جب بھی رسول پاک کوئی صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈتے تھے اور ایک ایک سہیلی کے پاس خیرات کی چیز بھجواتے تھے، اور رسول پاک لم جا کر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ دوسری بیویوں نے ازواج مطہرات سے پوچھا، حضرت جی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تو آپ کو اللہ پاک نے زیادہ بہتر بیویاں دی ہیں، وہ تو زیادہ بوڑھی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ بن گئی تھی، اور آپ جا کر رسول پاک ہم سے کہا بیویوں نے کہ آپ زیادہ ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو رسول پاک ہم نے فرمایا کہ خدیجہ یہ کانت وہ ایسی تھی اور ایسی تھی، میرے ساتھ بڑی قربانیاں اس نے کی، میری اولاد بھی حضرت خدیجہ سے ہے رضی اللہ عنہ سے۔ پھر دوسرا یہ کہ نبوت کے آغاز میں اس نے میری بڑی خدمت کی ہے اور میرے اوپر جان اور مال سب کچھ قربان فرمایا۔ اس لیے رسول پاک صاحب جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سہیلیوں کے پاس جا کر گوشت بھی بھجواتے تھے اور بھی خیرات کی چیز بھجواتے تھے، اور حضرت خدیجہ کا بڑے اچھے انداز کے ساتھ رسول پاک صاحب ذکر خیر فرماتے تھے، ان کو دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ یہ تھی رسول پاک صاحب کے ساتھ کہ جب انسان انتقال کر جائے تو اس کے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اس طریقے سے والدین وغیرہ، جو والدین کے دوست و احباب کا آپ خیال رکھتے ہیں تو والدین قبر میں اولاد سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ والدین کی بددعا سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ بصرے میں ایک شخص تھا، وہ فرما رہے تھے کہ میں جا رہا تھا، میرے سے قریب جا کر ایک لڑکا گزرا، نوجوان تھا۔ آگے جب میں نے دیکھا لڑکا جا رہا تھا میرے سامنے تو زمین میں دھنس گیا، زمین پھٹ گئی اور وہ اندر دھنس گیا۔ حیران ہو گیا، پیچھے اس کا بوڑھا والد آ رہا تھا، تو مجھ سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی بندہ آپ سے گزرا ہے؟ میں نے کہا بندہ سامنے سے گزرا لیکن زمین میں دھنس گیا، زمین پھٹ گئی اور دب گیا زمین میں، تو تھوڑا سا قبر بھی اوپر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا میں اس کا والد ہوں، یہ میرا بیٹا تھا، میں نے اس کو بددعا دی، میرے دل کو اس سے دکھایا تھا، کاش میں بددعا نہ دیتا، اب میری بددعا کی وجہ سے وہ زمین میں کیا ہو گیا، دب گیا اور دھنس گیا زمین میں۔ تو اس سے والدین سے دعا لینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ والدین سے بددعا بندہ لے لے۔ ہمارے ایک عالم لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک نوجوان مسلمان تھا، حالت نزع میں جا کر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، روح نہیں نکل رہی تھی، تڑپ رہے تھے۔ رسول پاک ہم تشریف لائے تو وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، بڑا زور لگا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ آپ کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ کہا کہ والدہ زندہ ہے۔ پتہ چلا کہ والدہ اس سے ناراض ہے، تو رسول پاک صاحب نے اس کی والدہ کو بلایا، کہا کہ دیکھیے اپنے بیٹے کو معاف کرو ورنہ وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے۔ دیکھیے کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو آخر ماں ہوتی جب بیٹے کو معاف کر دیا، ادھر سے اس کی زبان کھل گئی اور اس نے کلمہ پڑھا اور انتقال کر دیا۔ ہمیشہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جا کر اپنے والدین کی بندہ دعا لے، ان کی بددعاؤں سے اپنے آپ کو کیا کر لے، بچائے۔ فقی ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ پاک نے میری فلاں منت پوری کر دی، نظر پوری کر دی، تو میں اپنے دل کو دیکھوں گا، اور میں اپنے دل کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ علم ہوتا ہے۔ تو فقی ابو لیث رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں طریقہ بتاتا ہوں، آپ کی اولاد ہے؟ جی ہاں میری اولاد ہے۔ کہا کہ اولاد کو دیکھ لو، اولاد ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، کہا کہ اولاد کو دے کر تو آپ کی وہ منت پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ اولاد بھی وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ جب اولاد کو دے گا تو گوئے کہ آپ نے اپنے دل کو دیکھا، اور یوں جا کر کیا کہ آپ کی نظر اور منت ٹوٹے گی نہیں بلکہ پوری ہو جائے گی۔ کیا شان ہے کہ جا کر ہمارے بزرگوں کی کہ کیسے مبارک فتوی دیے ہیں اور جا کر مشکل مسائل حل فرمایا ہے۔ تو گوئے کہ اولاد ماں باپ کے لیے کیا ہوتی ہے، وہ دل کا ٹکڑا ہے، دل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکا اپنے جا کر کیا کہ والدین سے بھاگ گیا، چھوٹا تھا، چھپ گیا، فاروق اعظم کے پاس آ گیا۔ ماں بیچاری تو تڑپ تڑپ کر مر گئی، والد بیچارے رو رو کر نابینا ہو گئے۔ کسی نے بتایا کہ حضرت جی عمر فاروق سے کہا کہ یہ لڑکا تو ماں باپ سے چھپ کر آپ کے پاس آیا ہے، بھاگ کر آیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے بندے تو نے ماں باپ کو پریشان کر دیا، چلو ماں تو آپ کی مر گئی ہے، باپ کے پاس آپ کو میں لے جاتا ہوں۔ کہا کہ جی آپ میرے لیے باپ بھی اور میرے لیے ماں بھی ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب زبردستی لے گئے تو
بہرحال وہاں پر صحابت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آ گئے، کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، تو عمر فاروق نے جا کر کیا لڑکے کو اٹھایا اور جا کر گھر تک لے گئے۔ گھر میں جا کر سامنے جا کر اس کا بوڑھا والد بیٹھا تھا اور رو رہا تھا بیچارہ، جا کر کیا ہے وہ بچے کے فراق میں آنکھوں سے آنسو نابینا ہو چکے، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ لوگوں سے کہا کہ جب بولنا نہیں، میں اس کے باپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کس درجہ محبت ہے۔ فرمایا کہ کہیں سے دودھ اٹھاؤ، دودھ لائے دیا۔ تو عمر فاروق نے جا کر اس لڑکے کا نام کلاب تھا، کلاب کے ہاتھ میں جا کر کیا وہ جام، وہ کٹورا، دودھ کا برتن پکڑا ہے، کہا کہ اپنے باپ کے والد محترم کی چارپائی کے سامنے جا کر تو نے جانا ہے اور کھڑا ہونا ہے، لیکن آواز نہیں دینی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے والد محترم کو جا کر تمہاری خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ نہیں۔ لڑکا جا کر چارپائی کے سامنے کھڑا ہے، باپ کے سامنے کیا اس کے ہاتھ میں کٹورا ہے، پانی وہ دودھ کا برتن ہے۔ تو باپ نے شور مچایا کہ خدا کی قسم مجھے اپنے بیٹے کلاب کی خوشبو محسوس ہوئے۔ بیٹے کلاب ہے تو یہیں کہیں کھڑے ہیں، خدا کے لیے جلدی بتاؤ، میں تو مر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابو جی یہ دودھ کا برتن ہے، پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، کٹورا ہے۔ اس نے دودھ کو اٹھایا، پھینکا اور بچے کو اٹھایا، کبھی اس پہ چک مارتا تھا اور کبھی جا کر کیا اس کو سونگتا تھا۔ ہمارے یہاں تو جا کر بچوں کو جا کر کیا ہے وہ کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور عرب کے لوگ جا کر بچوں کو سونگتے تھے کہ اولاد سے خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی رو پڑے کہ دیکھیے یہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کی محبت۔ میں اکثر نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کوشش یہ کرے کہ ماں باپ سے اب دعا لیں۔ دیکھیں ماں باپ کا دل جا کر اولاد کی تکلیف پر ان کا دل دکھتا ہے، اور جا کر کیا ان کو اولاد سے خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، جیسے حضرت کلاب جو چھوٹے بچے تھے جو ان کی خوشبو اپنے والد کو محسوس ہو گئی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کوشش یہ کرے کہ بندہ جا کر والدین سے دعا لے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری ایک مثال لکھی ہے، ایک کہاوت لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک باپ 10 بچوں کی کفالت کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کفالت کرتا ہے، لیکن جا کر کیا ہے کہ 10 بچے ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ ایک بچہ باپ کو ادھر دوسرے بھائی کی طرف جا کر کیا بھیج دیتا ہے، دوسرا اس کی طرف جا کر ٹھال دیتا ہے۔ تو ایک باپ جو ہوتا ہے وہ تو 10 بچوں کی کفالت کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے، لیکن 10 بیٹے ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ایسا ہوا کہ کتاب میں لکھا تھا کہ ایک بوڑھا باپ تھا، بچہ جوان تھا، تو دیوار پر کوئی کوا بیٹھ گیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹے وہ کیا بیٹھا ہے دیوار پر؟ کہا کہ ابو جی کوا ہے۔ اچھا بیٹے کیا بیٹھا ہے؟ کہا کوا ہے۔ اچھا بیٹے کیا بیٹھا ہے؟ نہیں بتاتا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بس سوال کرتے ہیں اور میں جواب دوں گا، میں اتنا فارغ نہیں ہوں، خاموش ہو جائے، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، مجھے تنگ کر دیا، پریشان کر دیا۔ تو باپ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے الحمدللہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ کوا ہے، مجھے نظر بھی آتا ہے، صرف تمہارا امتحان لینا تھا۔ کہا کہ بیٹے جب تو میری گود میں تھا ایک زمانے میں 25-30 سال پہلے کی بات ہے، اسی دیوار پر کوا بیٹھا تھا، اور آپ نے مجھ سے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں بلکہ 40 مرتبہ پوچھا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، ابو جی وہ کیا ہے؟ بیٹے وہ کوا ہے۔ ابو جی وہ کیا ہے؟ تو میں نے 40 مرتبہ آپ کو بتایا، مجھے کبھی آپ کا بار بار پوچھتا محسوس نہیں ہوا، نہ میں نے تجھے ڈانٹا، اور میں نے تجھ سے 2-3 مرتبہ پوچھا، تو نے مجھے ڈانٹے، تجھے آزما رہا تھا، تجھے دیکھ رہا تھا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں اور جا کر کیا ہے بددعاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ اس نے کتاب لکھی ہے نوادر الاصول۔ حکیم ترمذی اس بزرگ کا نام تھا۔ ایک تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس نے سیاہ ستہ میں جا کر جامع ترمذی شریف لکھی ہے، وہ امام ترمذی، ان کا مقام تو بہت اونچا تھا۔ اور ایک ہے حکیم ترمذی، ان کی کتاب کا نام ہے نوادر الاصول۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی طلب علم کے لیے جا رہے تھے، تو میری والدہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں قبرستان میں جاتا تھا اور روتا تھا اپنی محرومیت پر کہ میرے ساتھی تو عالم بن کر کے آ جائیں گے اور میں جا کر محروم ہو جاؤں گا۔ تو ایک دن میں قبرستان میں رو رہا تھا کہ اللہ، ایک طرف والدہ کا حکم ہے کہ مت جاؤ، دوسری طرف علم کے لیے بھی شوق ہے جانے کا۔ کہا کہ ایک بزرگ مجھے مل گئے، کہا کہ گھبرانا نہیں، اسی قبرستان میں تمہارے پاس روزانہ آؤں گا اور آپ کو جا کر علم پڑھاؤں گا۔ کہا کہ میرے ساتھیوں نے باہر جا کر کیا چند سال لگا کر علم حاصل کیا، اور اللہ پاک نے والدہ کی برکت اور خدمت کی برکت سے مجھے وہیں اپنے شہر میں قبرستان میں بیٹھے مجھے جا کر اللہ پاک نے علم نصیب فرمایا۔ وہ بندہ اللہ نے میرے لیے مقرر فرمایا تھا، کوئی فرشتہ تھا، کوئی جن تھا، کوئی کیا تھا، جو کچھ بھی تھا،
مجھے جا کر اپنے گھر پر قبرستان میں لے جا کر مجھے علم پڑھاتا تھا. الحمدللہ پاک نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ علم مجھے دیا, بڑا علم دیا. تو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی دعائیں تھی ان کے لیے, ان کی خدمت کا صلہ تھا جو اللہ نے دیا. تو وہ حج پر گئے, سادہ زمانہ تھا تو پیدل گئے حج پر, اونٹ پر گئے. اس کا جو پیچھے کمرہ تھا وہ کچا سا کمرہ تھا, حتیٰ کہ دروازہ بھی اس کا نہیں تھا. تو اس سے کمرے کو چھوڑا اور جا کر کے حج پہ گئے. 1 سال کے بعد حج سے واپس آ گئے. جب کمرے میں اندر گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں تو ایک کتیا بیٹھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, پلے بھی ہیں. اس نے وہاں بچوں کو جانا تھا. اب حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین کا دل اتنا نرم تھا کہ یہ نہیں چاہا کہ جا کر اس کتیا کو میں بگاؤں, نکالوں, اور کتیا کے ساتھ جو بچے انہیں بھی نکالوں, بگاؤں, تاکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس نے سوچا کہ شاید اس کتیا کو مجھ سے شرم آ جائے کہ اب تو مالک مکان آ گیا اور خود بخود وہ یہیں سے نکل جائے. تو میں اس کو کہتا نہیں کہ نکل جاؤ, نکالتا نہیں, ڈانٹتا نہیں, سوٹی نہیں اٹھاتا, ڈنڈا نہیں اٹھاتا, شاید اس کو خود شرم آ جائے. تو حضرت جاتے دروازے پر کتیا کی طرف دیکھتے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ کمرے کا مالک آ گیا, پھر واپس چلے جاتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آتے, حتیٰ کہ 70 مرتبہ ہو گئے, لیکن کتیا کو اس نے پھر بھی نہیں نکالا. یہ ان کا دل تھا اور ان کے دلوں میں اتنا ترس تھا, خوف خدا تھا کہ ایک کتے, ایک جانور پر بھی انہیں ترس آ رہا ہے. تو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خدا ترس دے کہ کتیا کو نہیں نکالا, اور 70 مرتبہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ شاید اس کو خود حیا آ جائے اور خود نکلنا شروع کر دے. تو وہاں ایک عالم تھا, اس عالم نے جا کر کیا کہ حکیم ترمذی کے ساتھ اس کی نہیں لگتی تھی. تو رسول پاک صاحب خواب میں آ گئے اس عالم دین کو کہ اللہ کے بندے تو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, جاؤ اس سے جا کر معافی مانگ لو, اس کے بارے میں اپنی نیت صاف کر لو اور کینہ بغض نکالو, تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیے اس کے دل میں اتنا خوف خدا موجود ہے, مخلوق خدا پر اتنا ترس موجود ہے کہ کتیا کو بھی نہیں نکالا زبردستی, بلکہ 70 مرتبہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, پھر جاتا, پھر کھڑا ہو جاتا کہ شاید کتیا کو خود حیا شرم آ جائے. وہ عالم جب نیند سے اٹھا فوراً جا کر حکیم ترمذی رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگی. یہ ہمارے اکابرین جن کی سفارش رسول پاک کا فرمان ہے کہ جا کر ان سے معافی مانگ لو, تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے.